بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا تمام انبیاء علیہم والسلام کے دین الگ الگ تھے؟ یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس سوال کا جواب جو آج ہم اٹھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ۔ إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 17واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الانبیاء، آیت مبارکہ ہے 92۔ رب کائنات فرماتے ہیں، ان بے شک ہادہ یہ امتکم تمہاری امت، امتن امت ہے، واحدتن ایک، وانا اور میں ربکم تمہارا مالک ہوں، فاعبدون پس تم میری ہی عبادت کرو۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، بلا شبہ یہ تمہاری امت در حقیقت ایک ہی ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، پس تم لوگ میری ہی عبادت کرو۔ معزز خواتین حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر سیدنا عبداللہ بن عباس، امام مجاہد بن جبر، امام سعید بن جبیر اور دیگر اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ دینکم دین واحد، تمہارے دین کی اساس اور بنیاد ایک ہے۔ امام حسن بصری کا قول نقل فرمایا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا بنیادی طریقہ ایک تھا، شریعت ایک تھی۔ جس طرح کہ رب کائنات نے سورۃ المؤمنون کی آیت 51 اور 52 میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ تھوڑا سا بھی فرق نہیں ہے، بالکل یہی الفاظ ہیں۔ اور پھر اس مناسبت سے صحیح بخاری میں سے ایک حدیث ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے 3443 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمام کے تمام انبیاء اللہ بھائیوں کی طرح ہیں، دین کی اساس اور بنیاد ایک ہے، آگے اس کی تفصیلات مختلف ہیں۔ اگر دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں
خاص طور پر امام زمخشری، امام رسطنی، امام نصفی، امام علیمی، امام علوسی اور امام بقائی، اور پھر ماضی قریب میں امام عبد الرحمن السعدی، کہ اس امت سے مراد یہاں ملت اسلامیہ ہے، اور یہاں پر خطاب تمام لوگوں کو ہے، جس طرح کے آئمہ تفاسیر ابن جریر، امام مکی، امام زمخشری، امام علوسی، امام قاسمی وغیرہ نے اس بات کا جزم فرمایا ہے۔ اور مفسرین کرام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ بنیاد دین کی ایک ہے، لہذا اس کی حدود کا تحفظ کرو، اس کے حقوق ادا کرو، اور اس سے ادھر ادھر بھٹک کر اپنی تباہی اور بربادی کو آواز مت دو۔ اور یہ جو بات ہے کہ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، یہ ہر چیز کی بنیاد ہے، کہ مفہوم اس کا یہ بیان کیا ہے اہل علم نے کہ فَأَفْرِدُونِ فِي الْعِبَادَةِ وَلَا تُشْرِكُوا بِي وَلَا تَخْتَلِفُوا فِي ذَلِكَ۔ بڑی قیمتی بات ہے جو کہ ابن عاشور نے تحریر و تنویر میں اور امام بقائی نے نظم الدرر میں بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، اور اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف مت کرو۔ سورہ شورى آگے آ رہی ہے، 13ویں آیت مبارکہ ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ رب کائنات نے تمہارے لیے اس دین کو مشروع قرار دیا جس کی وصیت نوح علیہ السلام نے فرمائی، اور یہ وہی چیز ہے جو بطور وحی ہم نے آپ کی طرف بھیجی، اور اسی کی وصیت ہم نے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائی کہ دین کو قائم کرو اور اس سے سرے منہ انحراف مت کرو۔ معزز خواتین و حضرات، وحدت التفسیر میں ایک بڑی قیمتی بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں 16 انبیاء کا ذکر کیا، اور اختتام پر یہ فرمایا کہ یہ ساری کی ساری معزز ہستیاں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والی تھی، اللہ کے سامنے جھکنے والے لوگ تھے، یہ تمہارے امام ہیں، اور ان کو اپنے لیے نمونہ سمجھ کر ان کے نقش قدم پر چلو۔ تو پھر فرمایا کہ ان تمام انبیاء اور رسولوں کا دین بنیادی طور پر ایک تھا، شروع سے لے کر آخر تک، اس لیے کہ عقیدہ اور اصول یہ ہر چیز کی بنیاد ہے، اور تمام انبیاء کے جو ادیان تھے ان میں کچھ چیزیں مشترکہ تھیں، جن میں اللہ تعالیٰ کی توحید، حرام چیزوں کو حرام سمجھنا، حلال کو حرام سمجھنا، حلال کو حلال سمجھنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو حرف آخر سمجھ کر ان پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے رب کائنات نے منع کیا ہے ان سے رک جانا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں سورہ آل عمران 64ویں آیت مبارکہ، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایک ایسے بنیادی کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے درمیان مشترکہ ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، ہم ایک دوسرے کو رب نہیں مانیں گے اللہ کے سوا، اور اگر یہ منہ موڑ لیتے ہیں تو آپ فرما دیں کہ گواہ ہو جاؤ کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں پر اہل علم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لفظ امت
4 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امت سے مراد دین اور ملت ہے، جو کہ اس آیت مبارکہ میں بھی اور سورہ زخرف کی 23ویں آیت مبارکہ میں بھی استعمال ہوا ہے۔ امت سے مراد لوگوں کی جماعت بھی ہے۔ سورۃ القصص آگے آ رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانی پر پہنچے تو وہاں پر لوگوں کی ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ پانی پلا رہے تھے، اور بسا اوقات قرآن نے ہی لفظ امت کا اطلاق ایک ایسی شخصیت پر بھی کیا ہے جس میں نیکی کی تمام خصوصیات جمع ہوں۔ قرآن کہتا ہے ان ابراہیم کان امہ، یہ سورۃ النحل کی 120ویں آیت مبارکہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی ایک امت، اور بسا اوقات لفظ امت کا اطلاق وقت اور زمانے پر ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امہ، سورہ یوسف کی 45ویں آیت مبارکہ ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ ہر مسلمان کو یہ بات اچھی طرح سے نشین کر لینی چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے جس چیز پر متفق تھے وہ ہے عقیدہ توحید، جو ساری انسانیت کو بالکل مالا کے دانوں کی طرح ایک لڑی کے اندر پرو سکتی ہے۔ توحید کو چھوڑ کر انسانیت کبھی بھی متفق اور متحد نہیں ہو سکتی۔ جس طرح کی تفسیر البحر المحیط اور تفسیر روح البیان میں اس بات کی وضاحت موجود ہے۔ باقی حالات کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ شریعتوں کے اندر اصول و ضوابط کے حوالے سے تبدیلیاں آتی رہیں، اور یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے۔ بنیاد اور اساس تمام انبیاء کی طرف سے آنے والے ادیان کی ایک ہی تھی۔ تو اس آیت مبارکہ سے جو اسباق ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑا یہی ہے کہ ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم توحید کے حوالے سے کس مقام پر کھڑے ہیں۔ اگر واقعی ہمارے عقیدے کے اندر توحید ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیے گا تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ فرقہ واریت سے بالا تر یہ آپ کا اپنا چینل کتاب و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے، جہاں آپ کو پابندی کے ساتھ قرآن و حدیث کے اسباق، جمعے کے خطبات، مختلف موضوعات پر دروس اور آپ کی طرف سے آنے والے انتہائی اہم سوالوں کے جواب ملیں گے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔